अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर जिसे हमने आपको पहले शेयर किया था, चांद ग्रहण और सैटर्न का दो एग्रेसिव और एक पापी स्टार के साथ फंसना, बीच में आ जाना और वीनस का ग्रुप होना और केतु के साथ कंजक्शंस होना, क्या असरात पड़ेंगे इसके हमारी जिंदगी के ऊपर और हुकूमत के ऊपर। डॉक्टर शाहिद और मीडिया और वर्सेस पंजाब हुकूमत, इन दोनों की जंग में कौन जीतेगा, किसको जीत मिलेगी, और वो क्या वजह थी कि पाकिस्तान एक 8वें नंबर की टीम जो वर्ल्ड चैंपियन बनी, वो क्या स्टार कंडीशन थी पाकिस्तान के चैंपियन बना। आज का टॉपिक हमारा ये है। पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर से बात शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इस टॉपिक पर बात करना, ताकि आगे जाके जब आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में तो ये स्टार कंडीशन का समझना आपको बड़ा जरूरी है, उसमें आपको फायदा होगा। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीजों को हम देखना पड़ता है। जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। जहां हमारे अक्सर एस्ट्रोलॉजी जो है वो जब ट्रांजिट की बात करते हैं या किसी भी चीज की प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो कुछ चीजें मिस्टेक करने की वजह से चीजों में एक्यूरेसी जो है वो पॉसिबल नहीं होता। पाकिस्तान जो एक 8वें नंबर की टीम थी और वो चैंपियन ट्रॉफी की विनर बनी, उस वक्त स्टार कंडीशन क्या थी और क्यों इंडियन मीडिया के बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर जो ये जानते थे कि जब चैंपियन का फाइनल मैच हुआ है पाकिस्तान मैच जीत सकता है और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी भी जीत सकता है, इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने ये बात, ये नहीं कहना कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर इस काबिल नहीं थे, ऐसा नहीं है। वहां के मीडिया और आवाम के प्रेशर ने, मीडिया जो इतना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाल देता है कि जीत जो है जरूरी है, हार कबूल नहीं है, वहां अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर जो टीवी और मीडिया पर बैठे थे, मीडिया के हाथों ब्लैकमेल हुए और उनकी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत थी, हालांकि वो जानते थे सारा कुछ। पाकिस्तान का टॉरस लगन है और सैटर्न जो है 9वें और 10वें का मालिक है, और उस वक्त जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी और फाइनल था तो पाकिस्तान जो है रिजाइशे में सैटर्न 7वें घर में बैठा होता, और सैटर्न जो है पाकिस्तान का योग कारक स्टार है और बाय बर्थ वो 30वें घर में बैठा होता, लेकिन गोचरा में वो बहुत अच्छे घर में बैठा था। 7वें घर में सैटर्न को दिशा बल भी मिलता है। सैटर्न और राहु की नेचर है कि जब ये आखिरी डिग्री से ऊपर आते हैं तो बहुत ज्यादा ये वर्क करते हैं, इतनी तेजी के साथ वो करते हैं जिसको उन्होंने अच्छा रिजल्ट देना हो उसको अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिनको अगर बुरा रिजल्ट देना हो उनको बुरा, बहुत तेजी के साथ ही काम करते हैं। पाकिस्तान के जायचे में सैटर्न एक योग कारक स्टार था। पाकिस्तान इसलिए चैंपियन ट्रॉफी में बना, सैटर्न की नेचर है कि वो आखिरी डिग्री के ऊपर बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। इसी तरह बाकी स्टार भी हैं, कुछ स्टार हैं जो आते के साथ ही काम करते हैं, उनमें सन और मार्स बहुत तेजी के साथ पहले ही इन्होंने काम करते हैं, और जुपिटर और वीनस की नेचर है वो मिड में जाके अपना रिजल्ट देते हैं, और इसी तरह सैटर्न और राहु जो हैं वो एंड के दिनों में बहुत तेजी के साथ अपना असर देते हैं। सैटर्न जो है स्कॉर्पियो में जब से रहा तो आवाम के ऊपर बहुत ज्यादा बिजली गिरी, और अब जो स्टार कंडीशन है सन के एक तरफ तो सन बैठा हुआ है ग्रीन शुदा होगा, केतु के साथ बैठा हुआ, राहु को उसको देख रहा है, और वहीं पापी स्टार केतु भी इधर बैठा हुआ है, और उसकी दूसरी तरफ मार्स जो एग्रेसिव स्टार है और सन जो एग्रेसिव है। अवाम का जो स्टार है वो सैटर्न है। अवाम पर क्या टेंशन आ सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, और कौन से ऐसे रूल बन सकते हैं जिससे अवाम इस चांद ग्रहण में और डिप्रेशन और टेंशन में आ सकती है। क्या अवाम के अंदर लावा फटेगा, क्या अवाम में तब्दीली की सोच बढ़ेगी, ये चांद ग्रहण जो कि पाकिस्तान में भरपूर नजर आ रहे हैं।
یہ اثر پورا کریں گے. آج کل جو ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے میڈیا ورسز ڈاکٹر شاہد اور پنجاب حکومت. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 14 دسمبر 2017 کو کہا تھا کہ 3 اسٹار غروب ہو رہے ہیں، وینس، مرکری اور سیٹرن. وینس اور سیٹرن کا کران ہونا اور سیٹرن اور سن کا کران ہونا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ کسی سیاسی شخصیت کا سیکس اسکینڈل باہر آ سکتا ہے. ہم لوگوں نے اس چیز کو تھوڑا غلط سمجھا. ہم نے خان صاحب کا اسکینڈل سیکس کا بنا دیا، حالانکہ خان صاحب کا سیکس اسکینڈل نہیں، وہ شادی کا اسکینڈل باہر آیا تھا. خان صاحب تو شادی کر رہے تھے، خان صاحب کی تیسری شادی کا اسکینڈل کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ سیکس اسکینڈل ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ تو ایک شادی کا اسکینڈل تھا. خان صاحب کو تو تیسری شادی کا وہ باتیں ہو رہی تھی اور اس کا اسکینڈل جو ہے تو خان صاحب نے تیسری شادی کر لی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ سن، وینس، سیٹرن اور مرکری کنجیکشن سے کسی سیاسی آدمی کا سیکس اسکینڈل باہر آیا تو 1 سے 1.5 مہینے کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ سیاسی بننے کا سیکس اسکینڈل باہر آیا. اور وہ کون سیاسی آدمی ہے جس کا یہ اسکینڈل باہر آیا یہ تو ابھی کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن اس میں کوئی سیاسی بندہ ہی انوالو ہے اور بہت بڑے لیولز کے اوپر انوالو ہے. زینب کا کیس جو ایک آگ کی طرح کھڑا ہو گیا. سیٹرن، میں پچھلے 1.5 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیٹرن جب وہ سیگیٹیریس میں آئے گا تو یہاں پہ رول اور ریگولیشنز چینج ہوں گے، کیونکہ سیٹرن جب بھی جوپیٹر کے گھر میں آتا ہے تو یہ اپنے 30 سالوں کا چکر پورا کر کے تو ایک رول اور ریگولیشنز جو ہے وہ لے کر آتا ہے. ایک تبدیلی بہت بڑے لیولز کے اوپر لے کر آئے گا. نئے قانون بنیں گے اور نئی چیزیں جو عوام کی بھلائی کے لیے ہوگا اس کی طرف کام ہوگا. کیونکہ سیٹرن جو ہے، سیگیٹیریس جو ہے، یہاں بیٹھ کے سیٹرن جو ہے ایجوکیشنز کے اوپر بھی بہت کام کرے گا، کیونکہ سیٹرن کا تعلق جو ہے وہ فائر سے ہے اور فائر کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہوتا ہے. تو یہاں بہت سے رول اور ریگولیشنز چینج ہوں گے. جو دنیا کا پیسہ چند بڑے لوگوں میں تھا وہ لوگ اب اپنی گرفت میں آئیں گے. اب ڈاکٹر شاہد اور میڈیا ورسز اور یہ دونوں کا کیس کیا ہوگا؟ ڈاکٹر شاہد کی بات تو یہ صحیح ہے کہ کوئی سیاسی آدمی اس اسکینڈل میں ہے، یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ بہت پہلے کہہ چکا ہوں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ میں جیتے گا کون. اب پنجاب حکومت جس کا تعلق جو ہے وہ برج سنبلا سے بنتا ہے. اب یہ چاند دن جو ہے پنجاب حکومت کو تو فائنینشلی بینیفٹس دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ہم نام سے دیکھیں تو میاں شہباز شریف اور ڈاکٹر شاہد مسعود. اگر ہم شہباز شریف اور شاہد نام سے دونوں برج دلو اور ایکویریس بنتے ہیں. دونوں کے چھٹے گھر میں چاند گرہن لگے گا، جو خوف اور ٹینشن اور لگی رہے گا، جدوجہد لگی رہے گی، ٹینشن اور ڈر وہ لگا رہے گا، جیسے آج کل ہو رہا ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب کو خوف اور ٹینشن لگی ہوئی ہے اور یہی میاں شہباز شریف کو بھی خوف اور ٹینشن لگا رہے گا. پنجاب میں وہ حکومت کر رہے، پنجاب کو بینیفٹس ملتا ہوا نظر آئے گا. کیا زینب کا کیس اسی طرح جیسے نواز شریف کا کیس عدالت میں جا کے ریلیف ملا تھا، وہ کیس کا فیصلہ ہوا تھا، کیا اس کیس کا فیصلہ بھی عدالت میں ہوگا؟ کیا وہ 14 قتل جو لاہور میں ہوئے تھے، جو اپوزیشن پارٹی اور طاہر قادری صاحب، میں نے پہلے بھی کہا تھا نہ اپوزیشن پارٹی اور نہ ہی طاہر قادری صاحب ان 14 قتل کا حکومت کو پریشر ڈال کر یہ کہ استعفے دے دیں، یہ نہیں کر سکتے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. پنجاب حکومت نے بہت خوبصورت انداز سے یہ چیز کو ہینڈل کیا اور وہ اپوزیشن اور طاہر قادری صاحب اس سے استعفیٰ نہیں لے سکے ان سے. اور بہت خوبصورت چال چلی پنجاب حکومت نے، جو ایک پیر صاحب تھے، مجھے تو نہیں زیادہ پتا، ان پہ بھی پریشر ڈالا کہ ہم پنجاب حکومت کو گرا سکتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے وہ بہت خوبصورت انداز سے اس کا مقابلہ کیا. کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ فنانس کی ہوتی ہے، پیسوں کی لالچ اور پیسوں کا جو ہے میرے نزدیک سب سے بڑی دہشت گردی وہ پیسہ ہوتا ہے. پیسوں کا وجہ سے دنیا میں سارا کام ہوتا ہے. یہ سیکس اسکینڈل بھی پیسہ، اور پیروں کو جب گدی کا چھن جانے کا ڈر ہوا تو پنجاب حکومت سے پیچ بھی ہوا.
میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پنجاب حکومت 14 قتل اور یہ زینب کا کیس اب جان نہیں چھوڑے گا. جس ٹائم پہ یہ کیس کھڑا ہوا ہے یہ اس میں ڈیلے ضرور آ سکتی کہ سیکٹر کی نیچر ہے کہ وہ آخری ڈگریز کے اوپر بہت زیادہ یہاں پہ وہ کام کرتا ہے اور سیکرٹریز جو ہے مڈ میں بھی جا کے بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ وہ سیکٹر کام کر سکتا ہے. جیسے سیکٹر 12 سے 18 ڈگریز پہ پائے گا وہ 2018 کے اینڈ پہ 19 میں ہی آ جائے گا. تو یہاں سے مجھے عدالت سے کوئی فیصلہ اس کیس کا زینب کے کیس کا اور 14 قتل کیس کا مجھے عدالت سے فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ پنجاب حکومت اور شہباز شریف کے لیے مشکل اور ٹینشن ڈال سکتا ہے اور بہت سا پھندا ڈال سکتا ہے میڈیا کے اوپر. میڈیا جو آج پہلے صحافت کا نام کچھ اور تھا، آج صحافت کا نام پیسہ ہے. پیسے کے اوپر صحافت ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر صرف پیسہ چل رہا ہے. میڈیا اب ورسز ڈاکٹر شاہد اور پنجاب حکومت. ڈاکٹر شاہد شروع میں تو شاید آپ کو تھوڑا سا مورلی کافی ڈاؤن ہونا پڑے گا اور شاید یہ چیزیں آپ کی شروع میں فیور میں نہ جائیں. جیسے ہی سال کا آخر آئے گا، سیکٹر دوبارہ سیدھا ہوگا، جوپیٹر سیدھا ہوگا اور جوپیٹر اسکارپیو میں جائے گا تو یہاں عدالت کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. یہ جب مارس کیپریکارن میں بھی آئے گا اور وہ یہاں پہ کیتو کے ساتھ بھی ملے گا، سیکٹر اور مارس کے کنجیکشن ہوگا، تب بھی وہ اسی سال ہوگا، تب بھی اس کیس کے بارے میں بہت سی باتیں کھل کے باہر آئیں گی اور شاید وہ سیاسی شخصیت کا نام بھی باہر آ جائے.